سے منہ لگا کے پانی پیتی، ہمارے نبی گھماتے اور اسی جگہ اپنے ہونٹ مبارک رکھتے جہاں میرے ہونٹ تھے. نبی نے بیوی سے اچھے اخلاق کا حکم دیا، خود اس سے زیادہ عمل کر کے دکھایا. آج میں یہاں بڑے اچھے اخلاق پہ تقریر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں گھر میں ایسا نہ ہوں. تقریریں تو بہت آرام سے ہو جاتی ہیں، گھر جاتا ہے آدمی پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن ہمارے نبی کے کردار پہ کوئی انگلی نہیں. آپ کی زوجہ بتا رہی ہیں کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے. آج سوسائٹی میں کلچر کیا ہے؟ کسی لڑکی کا فون آ جائے تو بالکل پگھل جاتا ہے آدمی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے آرام سے بات کرے گا، لمبی بات کرے گا. ہو سکتا ہے وہ مونچھوں والا کوئی غفار بھائی بیٹھے ہوئے ہوں پیچھے، سافٹ ویئر ڈال کے آواز بدلی ہوئی ہو، آواز پہ لٹو ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ نامحرم ہے، اس سے فری ہونے کی کوشش بولو مت کرو. یہ محبت بیوی کو دو گے ثواب ملے گا، اجنبی لڑکی کو دو گے گناہ ملے گا. آج یہ محبت بیوی کو جو دینے کی ہے، لوگ بیوی کو وہ محبت نہیں دیتے. وہ محبت کس کو دے رہے ہیں؟ حرام رشتوں کو. تو اس کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن، عذاب ہے اس کا. ایسا ہی نہیں اللہ چھوڑ دے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد دیگیں چڑھا دیں، جو کچھ بدماشیاں کر کے گئے ساری ختم. نہ حساب و کتاب ہوگا. تو ان حساب و کتاب میں گٹ کے نہیں چلیں گے. ادھر توجہ میری طرف. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. اللہ نے عورت کو بھی حکم دیا، یہاں خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، کسی مرد سے بات کرنی ہو تو لہجے میں نرمی پیدا مت کرو. ایسے اسٹائل سے بات کر رہی کوئی مرد آئے نا، ایسے ہی اسٹائل ٹش پش انگلش بھی نکل رہی ہوگی اور ایسے کہہ کے لگ رہے ہوں گے وہ آدمی فون سے ہی چپکا رہتا ہے. بھائی اپنے شوہر سے ایسے بات کرو. شوہر سے کیسے بات ہو رہی ہے؟ شوہر سے ہم سب سمجھدار ہیں کیسے بات ہو رہی ہے، مثال دینے کی ضرورت ہے. وہ ایک آدمی تھا، دونوں شادی شدہ تھے نا، دوست. ایک نے دوسرے سے پوچھا بتا تیری گھر میں کیسی گزر رہی ہے. اب یہ تو نہیں بتا سکتا تھا، بیوی کا غلام ہوں، بڑی مظلوم ہوں، اپنی ذلت بھی چھپانی تھی اور جھوٹ بھی نہیں بولنا تھا. کہتا ہے کچھ بھی نہیں، میری تو بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ کا شکر ہے. تیرے بھائی کی بدماشی تو تجھے پتہ ہی ہے. کہہ رہا ہے صبح اٹھتا ہوں، چائے اپنے لیے میں خود اس لیے بنا دیتا ہوں کہ یار میں خود اچھی چائے بنا لیتا ہوں. تو میں جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں چل تیری بھابھی کے لیے بھی ایک کپ اس میں ڈال دوں یار، جب بنی رہی ہے تو وہ بھی پی لے گی. یار پھر میں کہتا ہوں جب چائے بنا لی تو پراٹھا بھی خود ہی بنا لو یار. تو پھر میں جب ایک پراٹھا تو میں نے کہا چل 2 ڈال دے یار، تیری بھابھی بھی کھا لے گی. کہہ رہے اس کے بعد آفس جاتا ہوں، دوپہر جب کھانے کے لیے آتا ہوں تو لنچ جو ہے پھر میں لیتا ہوا آتا ہوں، اور جب میں لا ہی رہا ہوں تو چل تیری بھابھی بھی کھا لے گی. شام کی چائے تو تجھے پتا ہے، میں نے بتایا تھا چائے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں. پھر جب بناتا ہوں تو میں سوچتا ہوں 1 کپ اور ڈال دو، تیری بھابھی بھی پی لے گی. اور میں کہتا ہوں یار جب دن بھر کی جب میں نے خود ہی کیا ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ ڈنر بھی میں خود ہی بنا لوں، اور جب خود بنا رہا ہوں تو میں کہتا ہوں تیری بھابھی بھی کھا لے گی یار، اس میں شوربہ زیادہ کر دو. برتن رہ گئے تو پھر مجھے خیال ہوتا ہے تیری بھابھی تھک گئی ہوگی بہت زیادہ، یہ بہت ظلم ہے کہ اس پہ برتن دھونے کا بوجھ ڈالا جائے، اس لیے برتن میں خود ہی دھو لیتا ہوں. تو سنا تیری کیسی گزر رہی ہے؟ کہتا ہے میری بھی ایسے کتوں جیسی گزر رہی ہے، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے. گزر تو میری بھی رہی ہے لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا. تو نہ مرد ہے جو بیوی سے مٹھاس سے بات کرے، نہ عورت ہے جو شوہر سے مٹھاس سے بات کرے. یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے، اس کی قدر نہیں ہے. جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا، بھائی انٹیاں تمہاری کچھ نہیں لگتی، اس سے ایسے فری ہو کے بات کر رہا ہے. وہ ڈانٹ بھی دے تو ایکسکیوز می کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں یا انگریزوں کو فالو کر رہے ہیں؟ ہم تو انگریز کو فالو کر رہے ہیں. تو موسیٰ کلیم اللہ بھائی نبی کی جب تک اتباع نہیں کریں، اگر وہ آ جائیں تو اس وقت تک ان کی نجات نہیں ہے، تو میری اور لیاری والوں کی بھی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے.
تو میرے پاس, ہم سب کے پاس نجات کے لیے صرف کس کا راستہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ بھی وہ رکھنا ہے جو نبی نے بتایا, عمل بھی وہ کرنا ہے جو نبی نے بتایا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عقیدہ کون سا رکھنا ہے؟ نبی نے بتایا. عمل کا مطلب کیا؟ کچھ کام اللہ کے نبی نے ایسے بتائے ہیں کہ جو کرنے کے ہیں وہ کرنے ہیں, کچھ کام اللہ کے نبی نے بتایا نہیں کرنے کے ہیں, وہ ہم نے نہیں کرنا. پہلے میں آتا ہوں عقیدے کی طرف. لیاری والو, اللہ نے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ کیا بتایا کہ ایک خدا ہے یا بہت سارے خدا ہیں؟ ایک خدا ہے. اچھا, یہ تو سب کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں بھگوان ایک ہے. ہندو بھی بھگوان کو مانتے ہیں نا, بھگوان کو ہندو بھی مانتے ہیں. ایک آدمی نے کہا ہندو سے, کسی قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں بھائی, چٹکلے سنانا میری عادت ہے اس لیے سنا رہا ہوں میں, کہ بھائی یہ جو قرآن کہتا ہے کہ جتنے بھی جانور ہیں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, تو کسی ہندو بھائی سے پوچھا کہ یہ بھگوان کا نام بھی لیتے ہیں جانور؟ اس نے کہا دیکھو نا, بھگوان کا نام لیتے ہیں. کہ کیسے؟ کہ دیکھو گدھے پہ جب زیادہ لوڈ ہو وہ کیا بولتا ہے؟ بھگوان نا انصافی ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. تو گدھا کیا بولتا ہے؟ بھگوان. پہلے سانس کھینچتا ہے نا پوری پاور سے, پھر بولتا ہے نا انصافی ہے کہ نہیں, پھر وہ آگے پیچھے لے کے ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, بتا رہا ہوتا ہے یہ نا انصافی, اتنا لوڈ ڈال دیا میرے اوپر. تو گدھا بھی بڑی فلم ہے بھائی. اللہ نے گدھے کا جو قرآن میں ذکر کیا نا, ایک اچھے معنی میں ذکر کیا کہ سواری کے کام آتا ہے, اس لحاظ سے گدھا قابل عزت ہے. ایک دوسری کوالٹی بھی اللہ نے ذکر کی, بات تمیز سے نہیں کرتا کبھی بھی. گدھا بات تمیز سے نہیں کرتا. تبھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اپنی آواز کو پست رکھو. گھروں میں باپ کے سامنے چیخنا, ماں کے سامنے چیخنا, بیوی کے سامنے چیخنا, باس کے سامنے چیخ کے دکھاؤ میرے بھائی, ہے بھائی, فوراً جاب سے نکال دے گا. علماء کے سامنے چیخنا,